إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إلى آخر الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخمر أم الخبائث. قال صلى الله عليه وسلم الخمر أم الخبائث من شربها وقع على أمه وخالته وعمته. وقال صلى الله عليه وسلم الخمر أم الفواحش من شربها لا تقبل له صلاته 40 يوما ومن شربها وهي في بطنه فمات مات ميتة جاهلية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا الخمر فإنها مفتاح كل شر. وقال عليه الصلاة والسلام لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أسكر كثيره فقليله حرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وجاء في رواية لو تركتم سنة نبيكم لكفرتم. وجاء عن الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه قال رحمة الله عليه السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق او كما قال رحمه اللہ تعالی. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین ہمیں ملا ہے، یہ دین سارے ادیان میں ایک اونچا مقام رکھتا ہے، اور اس کا مقام حد درجہ امتیازی ہے، حد درجہ نمایاں مقام ہے. بہت ساری خصوصیات، بہت ساری امتیازات اس دین کے اندر موجود ہیں. اس دین کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے، اس دین کا بہت بڑا امتیاز یہ ہے کہ اس دین کے اندر عقل پرستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نفس پرستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہوس کی، خواہشات نفسانی کی اتباع اور پیروی کا کوئی دخل نہیں ہے. یہ دین اصولوں کا دین ہے. یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں اتر چکا ہے، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس کی تشریح اور اس کی وضاحت ہو چکی ہے، اور امت کے صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین کے ذریعے سے یہ دین بہت اچھے انداز میں، بہت ہی زیادہ معتبر انداز میں منتقل ہو کر کے آج تک ہمارے سامنے آ چکا ہے، اور مستقبل میں قیامت تک انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ دین پوری تحفظ کے ساتھ، پوری حفاظت کے ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عام ہوگا، پھیلے گا. تو یہ دین ایسا دین ہے جو اصولوں پر مبنی ہے. اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ایک آدمی کوئی اپنی تھیوری لے کر کے آئے، آدمی اپنی رائے پیش کر دے، آدمی اپنی عقلانیت کو پیش کر دے، آدمی اپنی دانشوری کا ثبوت دینا شروع کر دے، آدمی یہ پیش کرے کہ بہت زیادہ یہ بات ہماری لاجک سے میل کھانے والی چیز ہے. اس طرح کی کوئی گنجائش اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں نہیں رکھی گئی ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس لیے یہ دین ایسا دین ہے جس میں کسی بھی طرح سے کوئی چیز دائیں بائیں کی آ جائے، در آئے، جگہ بنا لے، اور اس کے نتیجے میں امت کے لوگ ادھر ادھر منتقل ہو جائیں، ادھر ادھر بہکنے لگیں، ادھر ادھر انحراف کا شکار ہو جائیں، ایسی کوئی گنجائش دین اسلام کے اندر نہیں رکھی گئی ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج اس دنیا کے اندر تقریباً ہر طرح سے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں کے ہر طبقے کے خلاف ایک طوفان کھڑا کر دیا گیا ہے. عقیدے کو کیسے تباہ کیا جائے، ان کی فکر کو کیسے تباہ کیا جائے، ان کے منہج کو، ان کے اصل ٹریک اور راستے کو کیسے تباہ کیا جائے، ان کے اخلاق کو کیسے برباد کیا جائے، ان کے کردار کو کیسے برباد کیا جائے، انہیں معاشی انداز میں، معاشرتی انداز میں، مالی انداز میں، سیاسی انداز میں، غرض ہر طرح سے کیسے کمزور کیا جائے. خصوصیت کے ساتھ ان کا
دین کیسے ملیا میٹ کیا جائے، ان کا منہج اور صحیح راستہ جو انہیں اللہ کی کتاب میں نبی کی سنت میں ملا ہے، جذباتی طور پر یہ قوم اس کے پیچھے چلتی ہے اور کسی کی بات کو اپنے خاطر میں لانا گوارا نہیں کرتی ہے۔ اسے کیسے برگشتہ کیا جائے، کیسے ورغلایا جائے کہ اس سے یہ امت بہک جائے، یہ ایک عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ یہ تو عمومی طور پر سارے اسلام کے ساتھ، سارے مسلمانوں کے ساتھ ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ اس امت کا وہ طبقہ جو جوانوں کا طبقہ کہلاتا ہے، وہ طبقہ جو شباب کا طبقہ کہلاتا ہے، جو اس امت کی سب سے بڑی مضبوط طاقت ہے، اس امت کا سب سے زیادہ عظیم سرمایہ ہے۔ پوری تاریخ کا جائزہ لے کر کے دیکھو، اسلام کی پوری تاریخ میں جو بڑے بڑے کارنامے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین میں انجام پائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اس پر ایمان، نبی کی سنت، اس کی دعوت، اس کی نشر و اشاعت اور اس کی راہ میں آنے والی تکلیفوں اور پریشانیوں پر صبر کی جتنی تاریخ اور داستان ہے، پوری کی پوری امت کے شباب سے، نوجوانوں سے جڑی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، اس طبقے کو ورغلانے اور گمراہ کرنے کے لیے بہت بڑا مشن چل رہا ہے، اور یہ مشن دین کے نام پر چل رہا ہے۔ اگر دنیا کے نام پر چلتا تو شاید آسانی سے سمجھ میں آ جاتا کہ ہمیں اس طرح سے برگلایا جا رہا ہے، گمراہ کیا جا رہا ہے، بہکایا جا رہا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ دین کے نام پر چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، کتنے فتنے ہیں جس کے نتیجے میں اس امت کے خاص طور پر نوجوانوں کو بہکایا جا رہا ہے، ورغلایا جا رہا ہے۔ اس امت کے نوجوانوں کے ساتھ ایک بہت بڑا فتنہ جس کی تباہی کی زد میں یہ امت کے نوجوان آ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ مختلف ہتھ کنڈے اپنا کر کے، بڑے بڑے اونچے نعرے لگا کر کے، بڑے بڑے دعوے کر کے، بڑے بڑے پروپیگنڈے کر کے اور ایران توران کے حوالے دے کر کے نوجوانوں کو جذبات میں لا کر کے انہیں مختلف ایسی سرگرمیوں سے جوڑا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں ہمارے نوجوانوں کا عقیدہ، ان کا ایمان، ان کا منہج ضائع ہو رہا ہے، اور یہ مختلف انداز سے پکڑ دھکڑ کے نظر ہو رہے ہیں، ورغلایا جا رہا ہے دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، جہاد کے نام پر، دعوت کے نام پر، اور گمراہیاں پھیل رہی ہیں، ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، کفر پھیل رہا، ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، بدعت پھیل رہی، ہم کچھ نہیں کر رہے، اس طرح سے نوجوانوں کو ورغلایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس طرح کے بہت سارے فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ امت کے نوجوانوں کے ساتھ یہ بھی ہے، اور خاص طور پر نوجوانوں کے ساتھ، ورنہ عمومی طور پر ساری امت کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی کتاب اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سنت، جسے آپ نے زبان سے بیان کر دیا ہے، جس پر آپ نے چل کر کے دکھا دیا ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے چل کر کے عملی طور پر نبی کے سامنے اسوہ لے لیا ہے، پیش کر دیا ہے، اس سے ورغلانے بہکانے کی بہت ساری کوشش کی جا رہی ہے۔ امت کے نوجوانوں کو امت کے علماء سے جوڑنے کے بجائے امت کے جہلا سے جوڑا جا رہا ہے، غیر علماء سے جوڑا جا رہا ہے، لبرل لوگوں سے جوڑا جا رہا ہے، عقلانیوں سے جوڑا جا رہا ہے، ہوا پرستوں سے جوڑا جا رہا ہے، جن کا اسلام میں، دین اسلام میں، علم کے میدان میں، کتاب و سنت کی وابستگی کے میدان میں، علم و حکمت کی جو بصیرت اور گہرائی ہے، اس کے معاملے میں ان کا کوئی سروکار نہیں ہے، ایسے لوگوں سے جوڑا جا رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں امت کے جوان ہلاکت کی راہ پر چل رہے ہیں، ضلالت کی راہ پر چل رہے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ایک داخلی مسئلہ یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ آج ضرورت ہے امت کو کہ اتنے ٹکڑے ہو چکے، اتنے اختلاف ہو چکے، اتنے دھڑے بن چکے، اتنے فرقے بن چکے، ان حالات میں امت کو متحد کرنے کے لیے، ایک کرنے کے لیے سب کو خالص سنت کی طرف بلایا جائے، خالص سنت کی طرف۔ سنت کے خلاف ابو بکر صدیق کا قول بھی آ جائے تو اسے بھی چھوڑ دیا جائے، عمر فاروق اعظم کی بات بھی آئے تو اسے بھی چھوڑ دیا جائے، عثمان غنی علی کی بات بھی اگر آ جائے تو اسے بھی چھوڑ دیا جائے، عائشہ فاطمہ کی بات آ جائے تو اسے بھی چھوڑ دیا جائے، طلحہ زبیر کی بات آ جائے تو بھی اسے بھی چھوڑ دیا جائے۔ یہ راستہ دکھانے کے بجائے آج بھی امت کو ورغلایا جا رہا ہے، اور امت کو 4 6 8 ٹکڑوں میں بٹا ہوا رہتے ہوئے دیکھنا چاہا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مختلف ٹکڑوں میں بٹے رہو، اس شخصیت کے ساتھ، اس شخصیت کے ساتھ، اس امام کے ساتھ، اس پیر کے ساتھ، اس فقیر کے ساتھ جڑے رہو، کوئی مسئلہ نہیں امت کے اندر۔ میرے بھائیو، اس امت میں، امت کے داخلی امت میں جو سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہوا، جس کی وجہ سے امت کے 4 ٹکڑے ہو گئے، مسلح 4 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے، مسجدیں 4 طرح سے تقسیم ہو گئی، مدارس 4 حصوں میں تقسیم ہو گئے، توحید کے ساتھ جو ایک ہے، سنت کے ساتھ جو ایک ہے،
قبلے کے ساتھ جو ایک ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت و رسالت جس کا کلمہ سارے مسلمانوں نے پڑھا ہوا ہے ایک ہے، اس کے باوجود بھی امت کو شخصیتوں کے نام پر 4 ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا. حنفی ہے، مالکی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے. یہ 4 تو مشہور ہے ائمہ اربعہ رحمت اللہ علیہم اجمعین. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج حالت یہ ہے امت کی کہ تقلید کے اس تقسیم نے، تقلید کی اس تفریق نے امت کو ٹکڑوں میں بانٹا ہوا ہے. میرے بھائیوں، نام اسلام کا سب لیتے ہیں، نام قرآن کا سب، نام سنت کا سب، نام صحابہ کا سب، نام ائمہ سلف کا سب لیتے ہیں، لیکن افسوس اپنی دیواروں کو چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ایک بات سمجھ لو، ہلاکت کا، ضلالت کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ لوگوں نے توحید کو چھوڑا، لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کو چھوڑا، آپ کی سنت کو چھوڑا، آپ کی سیرت کو چھوڑا، آپ کے قول کو چھوڑا، آپ کے فعل کو چھوڑا، آپ کے ایک ادا کو چھوڑا. اس لیے امت گمراہی کے راستے پر چل پڑی. میرے بھائیو، اللہ واسطے اب بلا وجہ یہ نیا راستہ مت کھولو. بہت محنت سے یہ امت ٹوٹ کر کے مختلف فرقوں سے نکل کر کے سنت سے وابستہ ہو رہی ہے، سنت سے جڑ رہی ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا حوالہ مانگ رہی ہے. کسی نے کہا یہ مسلک، کہا دلیل کیا ہے نبی کی سنت میں. کسی نے کہا یہ مسلک، کہا دلیل کیا ہے نبی کی سنت میں. کہا یہ مسلک، کہا نبی کی سنت میں کیا دلیل ہے. یہ مسلک، نبی کی سنت میں کیا دلیل ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے میرے بھائیوں. اسی پر جب تک امت تھی، امت ضلالت سے بچ گئی، امت ہلاکت سے بچ گئی. اور جب سے امت کے ٹکڑے ہوئے، 4 حصوں میں بانٹا گیا، تب سے امت ہلاکت کی، ضلالت کی راہ پر چل گئی. اور اس کے بعد بڑی محنتوں کے باوجود بھی، ساری کوششوں کے باوجود بھی آج اتحاد کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا ہے. اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس لیے یہ اختصار کے ساتھ لمبی بات ابھی نہیں کر سکتے، یہ جمعے کا خطبہ ہے. ایک بات، نوجوان ہلاکت کے دہانے پر جا رہے ہیں، نوجوان برباد ہو رہے ہیں. بربادی اخلاقی ناحیے سے ہے، بربادی منہج کے ناحیے سے ہے، بربادی سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، آپ کے بارے میں، آپ کی سنت کے بارے میں قرآن کریم کی آیتیں ہم بار بار سنتے رہتے ہیں. میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اور ساری امت کے لیے پیغام ہے، ساری امت کے لیے پیغام ہے، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، یہ تو ہے، لیکن نہ کرنے کا انجام کیا ہوگا. اگر سنت تم نے چھوڑا کسی امتی کا نام لے کر کے، چاہے وہ صحابی ہو، چاہے وہ تابعی ہو، چاہے وہ خیر القرون کا کوئی بڑا سے بڑا نام ہو، چے جائے کے بعد کے لوگ 400 600 800 سال، 1000 سال کے بعد، 1200 سال 1400 سال کے بعد کسی کا نام لیا جا رہا ہو، اگر کسی نے کسی امتی کا نام لے کر کے، بڑے سے بڑے کا نام لے کر کے، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو چھوڑ دیا، یاد رکھو ہلاکت کا، ضلالت کا دروازہ کھل گیا. یہ میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، آپ کی تربیت پر زندگی گزارنے والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمبی حدیث کے پس منظر میں کہا تھا، لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم. اے امت کے لوگوں، اگر تم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا تو یقیناً تم گمراہ ہو جاؤ گے، ضلالت تمہارا مقدر بن جائے گی، ذلت تمہارا مقدر بن جائے گی. اگر تم نے نبی کی سنت کو چھوڑا تو تمہارا حشر ہوگا، تمہارا انجام یہی ہوگا. یہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر تمسک اور اعتصام پر چلنے پر، یہ میرے بھائیوں، یہ اتنا تاکید ہے، اور چھوڑنے کے نتیجے میں انجام کیا ہوگا اس کا بیان ہے. اور ایک روایت میں ابن مسعود فرماتے ہیں، اگر تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑا، لَكَفَرْتُمْ، تو تمہاری ضلالت کفر تک بھی پہنچ سکتی ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تم کفر کرنے والے بن جاؤ. میرے بھائیوں، یہی ضلالت کی وجہ ہے، یہی ہلاکت کی وجہ ہے. جو بھی من رد سنت من سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فہو علی شفا ہلاکہ، جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے کسی سنت کو چھوڑ دیا، وہ ہلاکت کے کنارے پہنچ گیا، وہ ہلاکت کے مڈیر پر پہنچ گیا، وہ ہلاکت کے دہانے پر پہنچ گیا. یہ پیغام ہے. اور اسی بات کو امام دار الہجرہ امام مالک نے انس رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا. میرے بھائیوں، یہ مثال ذرا سمجھو. السنت سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق.
یاد رکھو سنت کی مثال کیسی ہے. اللہ کے نبی کے قول، فعل، عمل، تقریر، آپ کی فقہ، آپ کے فیصلے، آپ کے فتاوے، اس کا مقام کتنا اونچا ہے. امت سمجھے، تقلید کرنے والے سمجھیں، اماموں سے نسبت رکھنے والے سمجھیں. میرے بھائیوں، وہ لوگ خاص طور پر ہمارے بھائی سمجھیں جو اماموں سے نسبت ایسی رکھتے ہیں کہ ان سے جڑ جانا چاہیے. اماموں سے، علماء سے، فقہا سے، ائمہ سے، محدثین سے، مفسرین سے، امت کے اعیان سے جڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب صرف اتنا ہے کہ ان کے علم سے فائدہ اٹھانا، ان کی کتابوں سے فائدہ اٹھانا، ان کے فتاووں سے مراجعہ کرنا، ان کی تقریروں کو سننا، ان کی تحریروں کو پڑھنا. اس کے سوا، استفادہ کرنے کے سوا کسی سے ایسی وابستگی کی سنت چھوڑ دی جائے، ایسی وابستگی کی گرویدہ ہو جایا جائے، ایسی وابستگی امت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کے لیے روا اور جائز نہیں ہے. میرے بھائیوں، جس نے سنت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے. سنت کیسی ہے؟ سنت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی جیسی ہے. جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو اس کشتی میں سوار ہونے سے پیچھے رہ گیا، اس کشتی میں سوار نہ ہوا، غرق، وہ غرقاب ہو گیا، ڈوب گیا. تو اگر نجات چاہتے ہو، اگر فتنوں سے بچنا چاہتے ہو، اگر ہلاکت سے، ضلالت سے بچنا چاہتے ہو، تو کبھی تقلید کے برگوبار سے نہ جڑنا، تقلید کی بندشوں سے وابستہ نہ ہونا. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، معاف کیجئے گا، کتنے بھی ہتھ کنڈے اپنائے جائیں، کسی بھی ہیلے بہانے سے تقلید کے دروازے کھولے جائیں، یہ تقلید کا راستہ ہلاکت کا راستہ ہے. سنت چھوڑ کر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، سنت چھوڑ کر کوئی نجات نہیں پا سکتا. یہی عقیدہ خیر القرون کا، یہی عقیدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلایا، یہی عقیدہ اللہ کے نبی کے صحابہ نے سمجھا اور سمجھایا، یہی عقیدہ امت کے تابعین تبع تابعین نے ساری دنیا کے لوگوں کو سمجھایا. تو ہلاکت کی بڑی وجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ سنت سے دوری. جب ہم اس ٹریک کو چھوڑ دیں گے، اس راستے کو چھوڑ دیں گے جو سنت کا راستہ ہے، اس منہج کو چھوڑ دیں گے جو صحابہ کا، تابعین کا منہج ہے، تو یاد رکھو کہ ہلاکت ہمارا مقدر بن جائے گی، ضلالت ہمارا مقدر بن جائے گی. تو ایک بات تو ہمیں خاص طور پر یہ سمجھنا ہے کہ یہ ہلاکت و ضلالت کا سب سے خطرناک راستہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم امت کے کسی بھی اعلیٰ ادنا کی بات کو سنت کے مقابلے میں خاطر میں نہ لائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے کہ آپ کی بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا، آپ کی کسی بات کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا، رد نہیں کیا جا سکتا. اس کے مقابلے میں کیوں، چوں، چرا، کیسے، ایسے ویسے، اس طرح کی کوئی بات نہیں لائی جا سکتی. یہ مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. میرے بھائیوں، یہ تو عقیدے اور منہج کے اعتبار سے ہلاکت کی بنیادی وجہ ہے. دوسری وجہ ہلاکت کی اخلاقی ہے. اخلاقی ہے. دین اسلام کا ایک امتیاز یہ ہے کہ دین اسلام نے اس عقل کے تحفظ کی ذمہ داری لی ہے. ایسے اصول بنائے، ایسے احکام نازل فرمائے، ایسے قواعد نازل فرمائے، ایسے ضابطے بتلائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم بندوں کی عقلوں کی حفاظت فرمائے. یہ اللہ تبارک و تعالی کے دین کا امتیاز ہے. 5 چیزوں کی حفاظت ہوتی اسلام میں، اس میں سے ایک چیز کیا ہے؟ ہماری عقلوں کی حفاظت. کیونکہ اگر عقل کی حفاظت نہ ہو تو ہم میں اور حیوانوں میں کوئی تمیز باقی نہیں بچے گی، ہمارے بیچ میں اور جانوروں کے بیچ میں کوئی فرق اور امتیاز باقی نہیں بچے گا. میرے بھائیو، اسی لیے اللہ کے نبی محمد الرسول، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں امت کے ہر بڑے کو، چھوٹے کو، مرد کو، عورت کو، جوان کو، بچے کو نشے کے راستے سے منع فرمایا ہے اور خطرناک قسم کی وعیدیں بھیجی ہیں، وہ اتاری ہے قرآن کریم کے اندر. میں نے کچھ آیتیں، حدیثیں آپ کے سامنے شروع میں پڑھی ہیں، میں انہی باتوں کا تذکرہ خاص طور پر کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں، مجھے کہنا یہ ہے کہ ملک کے اندر، شہر کے اندر، صوبے کے اندر تقریباً کمی بیشی کے ساتھ یہ معاملہ مشترک ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو نشے کی لت میں ڈالا جا رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کو نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے. 10 روپے 5 روپے میں جو ٹافیاں اور چاکلیٹ بکتے ہیں میرے بھائیوں، اس سے سستے میں ظالموں نے ہمارے بچوں کے بیچ میں نشہ بیچنا شروع کر دیا ہے. اور افسوس، یہ نشے کے کاروباری کوئی دوسرے نہیں ہیں، یہ نشے کے کاروباری دوسرے کے علاوہ ہمارے اپنے بھی ہیں، پرائے
تو ہیں دشمن اسلام کے, مسلمانوں کے, جوانوں کے, بچوں کے, بچیوں کے, لیکن افسوس کے ساتھ اس مادے نے, اس دنیا پرستی نے, اس حرام خوری نے میرے بھائیوں یہاں تک ہمیں اتار دیا, اتنی پستی تک کہ مسلمان بھی مسلم سماج کے اندر نشے کی چیزیں بیچ بیچ کر کے پیسے کما رہا ہے. میرے بھائیوں بڑا کاروبار چل رہا ہے, ایکسپورٹ اور امپورٹ کا کاروبار بھی چل رہا ہے. پستی ہے میرے بھائیوں, ذلت ہے مسلمانوں کی. اگر مسلمان اسلام کا نام لیوا, کلمہ پڑھنے والا, اللہ کے نبی کا نام لیوا, سنت کا نام لیوا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن جواب دہی کا عقیدہ رکھنے والا اتنا گر جائے, اتنا پست ہو جائے کہ حرام بیچ بیچ کر کے پیٹ بھر رہا ہو, سماج کے نوجوانوں کو برباد کر رہا ہو, بچوں کو برباد کر رہا ہو, بس اسے فکر ہے تو اپنے پیٹ کی. نماز کے لیے وہ حاضر ہوتا ہے میرے بھائیوں, نماز کے لیے حاضر ہوتا ہے اور فرائض بھی پڑھتا ہے, تہجد گزار بھی ہے, قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے, اور میرے بھائیوں وضع قطع بھی اسلامی ہے, چہرے پر داڑھی کا نور بھی سجا ہوا ہے. لیکن افسوس کاروبار میں نشے کا کاروبار چل رہا ہے اور لوگ ایکسپورٹ امپورٹ کر رہے ہیں میرے بھائیوں, بیچ رہے ہیں. حرام ہے, حرام حرام کاروبار ہے, اللہ کی قسم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کی فکر کریں. وہ لوگ جو مسلمانوں کے بیچ میں, مسلمانوں کے سماج میں, مسلمانوں کے محلے, مسلمانوں کی بستی میں ہمارے عزیزوں کی زندگیوں سے کھیلنے کا کام کر رہے ہیں, ان کی اخلاق کو برباد کر رہے ہیں, ان کی جوانی ضائع کر رہے ہیں, ان کا دین و ایمان برباد کر رہے ہیں. اس قوم کا, ملت کا سب سے بڑا سرمایہ جو جوانوں کا ہے, انہیں پورے طور پر کھوکھلا کرنے پر لگے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں آج جوانوں کی کیا حالت ہے میرے بھائیوں, نشے کی لت میں دھت پڑے ہوئے ہیں. عجیب و غریب بات ہے میرے بھائیوں, عجیب و غریب. قرآن کریم کی آیتیں ہم سنتے رہتے ہیں, یہ دو بڑے خطرناک مسئلے ہیں آج کے دور کے. ایک تو منہج کے ذریعے سے ہلاکت و ضلالت, اور دوسرے نشے کی لت میں ہمارے جوانوں کو ڈال کر کے برباد کیا جا رہا ہے. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یاد رکھو اے ایمان والو, سن لو اچھی طرح سے, یہ شراب اور یہ جوا, مٹکا اور یہ استھان جو بتوں پر چڑھائے جاتے ہیں, والازلام اور پانسے کے قسمت, آزمائی کے قسمت کے فیصلے کرنے والے تیر, رجسم من عمل الشیطان, یہ سب ناپاک چیزیں ہیں, شیطانی عمل ہے. فاجتنبوہ, تمہیں چاہیے کہ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ, اجتناب کرو, بچو مسلمانوں, لعلکم تفلحون, شاید تمہیں کامیابی مل جائے. کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اللہ کی قسم ہے شراب سے بچو, شیطانی کام ہے. نشے سے بچو, شیطانی کام ہے. اب شراب کا مطلب صرف اور صرف نبی کے زمانے میں گلاس میں جو شراب تیار کی جاتی تھی وہ نہیں, بلکہ شراب یعنی نشہ کا کوئی بھی پدارتھ, کوئی بھی نشے کا پدارتھ ہو سکتا ہے. وہ پینے والا بھی ہو سکتا ہے, پیا جانے والا بھی ہو سکتا ہے, وہ کھائے جانے والا بھی ہو سکتا ہے, وہ ٹیبلٹ کی شکل میں نگلا جانے والا بھی ہو سکتا ہے, وہ انجیکشن کی شکل میں جسم کے اندر ڈالا بھی جانے والا ہو سکتا ہے, وہ پاؤڈر کی شکل میں چوسا جانے والا بھی ہو سکتا ہے, اور میرے بھائیوں وہ سونگھے جانے والا بھی ہو سکتا ہے. کوئی فرق نہیں. دین اسلام کے اندر نشہ حرام ہے تو نشے کی ساری نسل حرام ہے. یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ شیطانی کام ہے, اسے بچو. کامیابی اگر حاصل کرنا چاہتے ہو مسلمانوں, اللہ بلا رہا ہے, اللہ آواز دے رہا ہے, للکار رہا ہے, ہماری ایمانی غیرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ آواز دے رہا ہے, کیونکہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو تمہارے لیے یہ بات ہے, مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے, جوانوں کے لیے, بوڑھوں کے لیے, بچوں کے لیے, سب کے لیے. اے ایمان والو یاد رکھو کہ یہ نشہ حرام ہے, شیطان کا کام ہے. اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو اس سے بچا لو, توبہ کر لو, ڈرو, مرو گے اللہ کے سامنے. جواب دہی کے لیے تمہیں کھڑے ہونا ہوگا. بھلا کیسے جواب دو گے؟ ایک ایک نقطے کا حساب ہوگا, ایک ایک ٹکے کا حساب ہوگا. جب اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے یاد رکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہمارے قدم ڈگمگائیں گے, ہل نہیں سکیں گے, ٹل نہیں سکیں گے. حالت کیا ہو جائے گی؟ مال کے بارے میں سوال ہوگا, من این اکتسبہ وفیما انفقہ,
یہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا, آنے کا سورس کیا ہے, انکم کا راستہ کیا ہے, اور اسے خرچ تم نے کہاں کیا ہے. یہ دو سوال مال کے بارے میں ہوں گے, اور اس کے بغیر, اس کا جواب دیے بغیر کوئی بندہ اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکے گا. یاد رکھو میرے بھائیوں, اس لیے بڑا خطرناک مسئلہ ہے یہ اس نشے کا کاروبار چل رہا ہے, نشے کی خرید و فروخت چل رہی ہے. اس کے ذریعے سے لوگ دنیا بنا رہے ہیں, کمائی کر رہے ہیں, انکم کر رہے ہیں, اور بینک بیلنس کر کے مزے لے رہے ہیں. ادھر نمازوں میں حاضر بھی ہو رہے ہیں, ادھر تہجد بھی پڑھ رہے ہیں. ایسا لگتا ہے انہیں, ایسا لگتا ہے, کیا لگتا ہے کہ وہ اکاؤنٹ الگ ہے اور یہ اکاؤنٹ الگ ہے. 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں گے تو وہ حرام خوریاں نشہ بیچ کر کے جو ہم کماتے ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا. یاد رکھو دونوں حساب و کتاب الگ ہے, دونوں حساب و کتاب الگ ہے. یہ میرے بھائیوں میرے بزرگوں ضرور الگ ہے, لیکن یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حساب کا نظام بھی بڑا سخت ہے, بڑا سخت ہے. یہ ہماری نمازیں, یہ ہمارے روزے, یہ ہماری تہجد اور یہ ہماری قرآن کی تلاوت, یاد رکھو ہمیں قیامت کے دن نجات نہیں دلا سکتی, کیونکہ ہم نے ایک ایسا کاروبار شروع کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں سراسر حرام ہے. آپ کو بتاؤں میں آدمی سمجھتا ہے نا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہم نے قرآن کی چند آیتیں, چند حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں. اس میں سے ایک حدیث خالی اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, الخمر ام الخبائث, شراب کیا ہے؟ ساری گندگیوں کی ماں ہے. نشہ ساری گندگیوں کی ماں ہے. اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں جس نے نشہ کھا لیا, نشہ پی لیا, نشہ چوس لیا, جو بھی نشہ آپ اپنے حساب سے نام دے لیں, دنیا میں نشہ پیدا کرنے والے جو امور ہیں, اشیاء ہیں, نشہ پیدا کرنے والی جو چیزیں ہیں, منشیات, ان کی 500 سے زیادہ قسمیں استعمال کی جا رہی ہیں. آپ تلاش کر کے نام دے لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی تفریق نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں. 500 5000 بھی تعداد ہو جائے, سب اللہ کے اس کلام کی آیت کریمہ میں شامل ہے. کیونکہ نشہ ہوتا ہے, دماغ پر, عقل پر اس کا اثر پڑتا ہے, انسان چکرانے لگتا ہے, یا انسان پاگل جیسا ہو جاتا ہے, انسان بے عقل ہو جاتا ہے. تمباکو ہے, ہے, سگریٹ ہے, گوا ہے, گٹکا ہے, نشوار ہے, اور ان سب سے بڑھ کر کے چرس, اللہ اکبر, گانجا کاروبار چل رہا ہے. میرے بھائیوں لمبا چوڑا کاروبار چل رہا ہے, اور جوان کھا کر کے پی کر کے اپنی زندگی برباد کر رہا ہے. نماز میں بھی حاضر, نشہ بھی چل رہا ہے, گانجا بھی پی رہا ہے, چرس بھی پی رہا ہے, بھنگ بھی چل رہا ہے. میرے بھائیوں میرے بزرگوں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کیا طریقہ چل رہا ہے, کیا مطلب ہے اس کا. وہ حدیث سنیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس شخص نے کوئی نشے کا سامان استعمال کر لیا, پینے والا, کھانے والا, سونگھنے والا, انجیکشن, ٹیبلٹ, کسی بھی شکل میں, پاؤڈر کسی بھی شکل میں استعمال کیا, لا تقبل له صلاة 40 یوما, اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی. نمازیں پڑھ کر کے شراب کا, نشے کا کاروبار چل رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہ الگ ہے, وہ الگ ہے. ارے وہ کرنے سے یہ نمازیں بھی ضائع ہو جائیں گی. ایک بار جس نے پی لیا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. اور جس نے نشے کی کوئی چیز استعمال کر لی, شراب پی لیا یا شراب جیسی نشے کی کوئی بھی چیز استعمال کر لیا, چرس ہے, گانجا ہے, بھنگ ہے, نشوار ہے, گوا ہے, گٹکا ہے, کیفین, دنیا بھر کی چیزیں, جو بھی چیزیں آدمی استعمال کر لے, مات وہی فی بطنہ, اس نے کھا لیا پی لیا, پیٹ کے اندر موجود ہے, اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جائے, مات میتۃ جاہلیہ, تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. آسان سمجھتے ہیں لوگ نشہ کرنا, گانجا, بھنگ, چرس کا استعمال کرنا ہلکا سمجھتے ہیں, معمولی سمجھتے ہیں, کہتے ہیں یہ تو اس کا تعلق تو حلال و حرام سے ہے, اس سے کون سا دین ایمان جاتا ہے. یہ نماز کا اکاؤنٹ تو ہمارے پاس موجود ہے, نماز پڑھ کے بڑی نیکیاں اکٹھا کر رکھی ہیں. ایک بار نشہ استعمال کرو گے, 40 نمازیں تمہاری, 40 دن تک کی نمازیں تمہارے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا. اور اگر نشہ اندر موجود ہے, پی لیا, کھا لیا, تو یاد رکھو موت ہو جائے گی, تو جاہلیت کی موت مرو گے. دیکھا آپ نے نشے کا عبادت سے کیسا تعلق ہے, نشے کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان سے کیسا تعلق ہے. الگ الگ نہیں ہے, دیکھنے میں الگ ہے, انجام کے اعتبار سے بڑا خطرناک ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ اکبر, الخمر ام الفواحش,
شراب، نشہ کا کوئی بھی کام سامان، یہ ساری بے حیائیوں کی جڑ ہے، ساری بے حیائیوں کی جڑ ہے۔ بے حیائی یعنی زناکاری، بدکاری، فحاشی، ہے نا، اغلام بازی، ساری چیزیں اس کی جڑ ہے، اس کی ماں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من شریبہ وقع علی امتی علی امہ وخالتہ وعمتہ، جو شخص نشہ استعمال کر لیتا ہے پھر اس کے بعد چونکہ سب سے بڑی فواہش کی ماں، بے حیائیوں کی ماں کا استعمال کر لیا ہے، اس لیے اب اس کے استعمال کرنے کے بعد اسے پتا نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، اپنی ماں سے بھی زنا کر سکتا ہے، اپنی خالہ پر بھی ٹوٹ سکتا ہے، اپنی پھوپھی کے ساتھ بھی بدکاری کر سکتا ہے، کوئی گارنٹی نہیں، کوئی ضمانت نہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد چند باتیں کہہ کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنن سعید بن منصور کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی ممبر پر کھڑے ہوئے اور ممبر پر کھڑے ہو کر کے آپ نے اس نشے کی گندگی کو، اس کی قباحت کو، اس کی شناعت کو کھول کھول کر کے بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا ماضی میں پچھلی امتوں کا ایک واقعہ تم کو بتاتا ہوں، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ تم کو بتلاتا ہوں۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ کہتے ایک آدمی کے سامنے یہ پیشکش رکھی گئی کہ بھائی تمہارے سامنے کئی کام ہیں، تم ان میں سے کون سا کام کرنا پسند کرو گے؟ یہ تمہارے سامنے میرے بھائیوں ایک شراب کا جام رکھا ہوا ہے، اسے پینا گوارا کرو گے، یا تم ایک عورت خاتون ہے اس کے ساتھ بدکاری کرنا گوارا کرو گے، یا تمہارے سامنے ایک بچہ ہے اسے قتل کرنا گوارا کرو گے، یا تمہارے سامنے انجیل جیسی کتاب رکھی ہوئی ہے اس کو جلانا گوارا کرو گے؟ اس سارے برائیاں، کئی ایک برائیاں، زناکاری، بدکاری بھی، اللہ کی کتاب کی توہین بھی، اور کسی کو ناحق قتل کر دینا بھی، سارے بڑے بڑے گناہوں کے سب کام تمہارے سامنے موجود ہیں، یہ بتاؤ کہ تم ان میں سے کون سا کام کرو گے؟ اس نے کہا، اس نے سوچا کہ میں ان سب کاموں کو کیسے کر سکتا ہوں، سب کام کرنا چاہتا ہوں لیکن سارے کام کو کیسے کر سکتا ہوں؟ اس نے سب چھوڑ دیا، شراب کا جام پی لیا، شراب کا جام پی لیا۔ جب شراب کا جام اس نے پی لیا تو اس نے سارے گناہ کے کام آسانی سے کر ڈالے، اس نے کتاب کو بھی آگ لگا دیا، بچے کو بھی قتل کر دیا، عورت کے ساتھ زناکاری بھی کر لیا، سارے گناہوں کے کام کر لیا۔ کہتے ہیں الخمر ام الخبائث، یہ شراب ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ لا تشرب الخمر، شراب نہ پیو، نشے کا کوئی پدارتھ استعمال نہ کرو، فإنہا مفتاح کل شر، کیونکہ یہ نشہ ساری برائیوں کی کنجی ہے، ساری برائیوں کی کنجی، ساری برائیوں کی جڑ ہے، اس لیے اس سے بچو۔ اور یاد رکھو، آج ابھی بھی بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے اندر شراب کا نام آیا ہوا ہے، شراب حرام ہے، اور جو آج کل نئے پدارتھ چلتے ہیں، نئے آئٹم چلتے ہیں، نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں، ان کا یہ حرام نہیں ہے، کوئی اس کو مکروہ نکال دیتا ہے، کوئی اس کو ہلکا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی قباحت کو، اس کی گندگی کو ہلکا کر کے پیش کرنا چاہتا ہے میرے بھائیوں۔ لیکن یاد رکھو، ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیسی تھی، آپ کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسا تھا؟ وحی کے ذریعے سے قیامت تک آنے والی امت کی رہنمائی موجود تھی۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سیاتی علیکم زمان، یا اللہ کے نبی نے فرمایا لیشربن ناس من امت الخمر یسمونها بغیر اسمہا، ایک وقت میری امت پر آئے گا جب کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے مستقبل کے اندر، یشربون الخمر، شراب پیئیں گے، نشہ استعمال کریں گے، یسمونها بغیر اسمہا، لیکن اسے شراب کا نام نہیں دیں گے، کوئی اور نام دیں گے، نام بدل کے نشہ استعمال کریں گے، نام بدل کے منشیات کا استعمال کریں گے۔ اب کوئی کہہ سکتا بھائی گانجا تو اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھا، یہ چرس تو اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھا، یہ جو چلم لگائے جا رہے ہیں نا بچے جوان لگاتے ہیں، یہ تو نہیں تھا اللہ کے نبی کے زمانے میں، نہ، یاد رکھو تھا یا نہیں تھا، نبی کے زمانے کی یہ بات، نبی کے زبان سے نکلا ہوا جملہ موجود ہے، میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو شراب استعمال کریں گے، نشہ استعمال کریں گے، نام بدل کر کے استعمال کریں گے۔ یہ حالت ہو گئی ہے میرے بھائیوں، آج بھی نام بدل کے شراب کو، نشے کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امت کی اتنی بری حالت ہے، جوان ضائع ہو رہے ہیں، جوان برباد ہو رہے ہیں، اپنی جوانی برباد کر رہے ہیں، اپنا اخلاق برباد کر رہے ہیں، اپنا مال ضائع کر رہے ہیں، معاشی تباہی آ رہی ہے، معاشرتی تباہی آ رہی ہے، گھر
میں ماں باپ پریشان ہیں, بیویاں پریشان ہیں, شوہر پریشان ہیں, بچے پریشان ہیں میرے بھائیوں, کیونکہ گھر کا فلاں نشہ کرتا ہے, گانجے پیتا ہے, بھنگ استعمال کرتا ہے, چرس کا عادی اور رسیا ہو چکا ہے. میرے بھائیوں بڑا خطرناک مسئلہ ہے, بڑا خطرناک. یہ تو دنیا کی بات ہو گئی کہ آدمی کتنا گندگی پر اتر جاتا ہے. آخرت میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات عجیب و غریب بتا دی, اور اللہ کی قسم ہے اگر یہ بھنگ اور چرس پینے والے ہمارے عزیز جو ہیں قابل رحم ہے, قابل ترس ہیں, اگر اللہ کے نبی کی اس حدیث کو سمجھ لے تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی طبیعت والا پاک طبیعت والا فوراً توبہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا, فوراً توبہ کر لے گا. کیوں؟ اس لیے کہ نشہ یہ فطرت کے خلاف ہے. نشہ کیا ہے؟ فطرت کے خلاف ہے. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معراج کے واقعے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے سامنے شراب کا جام پیش کیا گیا, میرے سامنے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا. حضرت جبریل نے کہا اختر ایہما شئت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو ان میں سے, ان دونوں میں سے جو دل چاہے لے لیجئے, جو دل چاہے لے لیجئے. آپ کا جی چاہے شراب کا جام لے لیجئے, آپ کا جی چاہے تو دودھ کا پیالہ لے لیجئے. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ, وہ نبی جو امت کا غمخوار تھا, وہ نبی جو امت کے لیے ہمدرد تھا, وہ نبی جو امت کے لیے خیر خواہ تھا, اس نبی نے, اس رحیم نبی نے, اس مہربان نبی نے, رسول نے ہماری ساتھ امت کے ساتھ مہربانی فرمائی کہ آپ نے شراب کا جام چھوڑ دیا, آپ نے دودھ کا پیالہ لے لیا. اللہ کی طرف سے جبریل امین نے کہا یا محمد اخترت الفطرہ, اے محمد آپ نے فطرت چوائس کیا ہے, آپ نے فطرت چوائس کیا ہے. یہ شراب فطرت کے خلاف ہے, یہ شراب فطرت کے اپوزٹ ہے, یہ دودھ فطرت کے مطابق ہے. آپ نے دودھ سلیکٹ کیا ہے نا, تو آپ نے فطرت سلیکٹ کیا ہے. لو اخترت الخمر لغوت امتک, اگر آپ نے شراب سلیکٹ کر لیا ہوتا تو آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی, برباد ہو جاتی. دیکھا آپ نے, تو نبی نے فطرت چوائس کیا, اور ہم اس نبی کے امتی ہونے کے باوجود فطرت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. شراب, نشہ, گانجا, بھنگ, نشوار استعمال کرتے ہیں, اس کو بیچتے ہیں. میرے بھائیوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے اچھا بات میں یہ کہہ رہا تھا, اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے یمن کا ایک آدمی آیا, روایت مسلم میں یمن کا ایک آدمی آیا اور آ کر کے کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں یمن میں ایک شراب استعمال کی جاتی ہے, اور وہ شراب مکئی سے بنائی جاتی ہے. مکئی, ہم لوگ بہت شوق سے مکئی استعمال کرتے ہیں, کھاتے مختلف انداز سے. مکئی سے شراب بنائی جاتی ہے, اس کو پیا جاتا ہے, مزر کا نام دیا جاتا ہے. یہ بتائیے کیا اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بتاؤ کیا اس کو پینے کے بعد سر چکراتا ہے؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے, بلکہ آپ نے کیا فرمایا امسکر ہوا, کیا جو تم بتا رہے ہو اس کو پینے سے سر چکراتا ہے, چکر جیسی آتی ہے؟ اللہ کے نبی کو اس نے جواب کیا دیا, ہاں چکر آتی ہے, سر چکراتا ہے اس کو پینے سے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حرام ہے, حرام ہے یہ. اور یاد رکھو اس کے بعد اللہ کے نبی نے فوراً آگے کیا سمجھایا, کہا جو بھی شخص نشہ والا کوئی سامان استعمال کرے گا, کوئی بھی نام رکھ لو میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, جوانوں, بچوں, بچی, کوئی بھی نام رکھو آپ, نام دنیا کا کوئی بھی رکھ لو. اللہ کے نبی فرماتے جو بھی کوئی سر چکرانے والا پدارتھ استعمال کرے گا, اسے کھائے گا, پیے گا, چکھے گا, چوسے گا, انجیکشن لے گا, ٹیبلٹ کی شکل میں لے گا, جیسے بھی استعمال کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر واجب ہے, اللہ نے اپنے اوپر یہ عہد لے لیا ہے کہ اسے کل قیامت کے دن ردغۃ الخبال, طینۃ الخبال پلائے گا, طینۃ الخبال پلائے گا. صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی یہ طینۃ الخبال کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پلائے گا؟ اللہ نے اپنے اوپر طے کر لیا ہے کہ میں ایسے شراب اور نشہ استعمال کرنے والے کو قیامت کے دن طینۃ الخبال پلاؤں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جہنمیوں کے جسم سے جل جل کر کے, سڑ سڑ کر کے جو گندا خون, گندا پیپ بہ رہا ہوگا, اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نشے کے استعمال کرنے والے کو قیامت کے دن پلائے گا. جب پینے کی چاہت ہوئی, لاؤ جہنمیوں کا خون اور پیپ, لاؤ جہنمیوں کی گندگی, لاؤ جہنمیوں کا نچوڑ,
ان کو پلاؤ ظالموں کو, کیونکہ انہوں نے دنیا میں بہت نشہ استعمال کیا ہے, بہت گانجا اور بھنگ پی پی کر کے مزہ لیا ہے, بہت چرسی رہے ہیں دنیا کے اندر, اس لیے اس کی سزا یہی ہے, اس کا انجام یہی ہے. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, بڑا خطرناک. میرے جوانوں, میرے عزیزوں اور سرپرستوں, کیا بتاؤ کہ کیا طینۃ الخبال پیو گے؟ پینے کے لیے آمادہ ہو؟ بتاؤ ذرا کس کو میرے بھائیو کون راضی ہے اس سے؟ کس کو پسند ہے کہ کل قیامت کے دن ایک تو اللہ کی جنت سے بھی دور کر دیا جائے اور دوسری طرف جہنمیوں کا دھون, ان کا سڑا ہوا پیپ اور خون جو جل جل کر کے بہ بہ کر کے آئے گا, اسے پینے کے لیے کون تیار ہوگا؟ میرے بھائیو توبہ کرو, توبہ کرو, اور یاد رکھو یہ صرف یہی مجرم نہیں ہے, سماج پورا کا پورا ذمہ دار ہے. سرپرست ذمہ دار, باپ ذمہ دار, ماں ذمہ دار, بھائی ذمہ دار, علماء ذمہ دار, ٹرسٹیان ذمہ دار, جماعت ذمہ دار, سب ذمہ دار. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا. ایسا نہیں چل سکتا ہے کہ فلاں کا بچہ پی رہا ہے, آپ جانتے ہیں, لیکن آپ کہتے ہیں مجھے اس سے کیا لینا دینا, میرا بچہ تو سیف ہے, میرا بچہ تو فلاں جگہ رہتا ہے, فلاں جگہ پڑھتا ہے, اس سے دور ہے, بچا ہوا ہے, مجھے کیا لینا دینا. یاد رکھو جب اللہ کا عذاب تمہیں اسے لپیٹ میں لے گا تو اس کی لپیٹ میں سب آ جاؤ گے. اتقوا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة, اس عذاب سے اپنے آپ کو بچاؤ, اس اللہ کی گرفت سے بچاؤ کہ جب اللہ کا وہ عذاب آئے گا تو خاص گناہ گاروں کے اوپر نہیں آئے گا بلکہ سارے سماج کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. اللہ کے عذاب کی گرفت سب کو ہوگی میرے بھائیو, کوئی بچے گا نہیں اس کے اندر. اس لیے یاد رکھو میرے بھائیو, ماں باپ کی ذمہ داری ہے. ماں باپ کی ذمہ داری سب سے پہلی یہ ہے کہ خود اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈھالے, سنت کا عادی بنائے, نمازوں کی پابندی کرے, حلال و حرام سے بچے. حرام کی لعنت, حرام کی لت انسان کے اوپر آتی ہے, بچوں کے اوپر آتی ہے, کاروبار پر آتی ہے, بیوی پر آتی ہے. میرے بھائیوں ہمارے اسلاف کا کیا حال تھا؟ اگر کبھی معمولی سا زندگی میں کوئی چینجنگ دیکھتے تھے, اگر اس کا بچہ کوئی بات نہیں سنتا, اس کی بیوی کوئی بات نہیں سنتی ہے, تو وہ سوچتے تھے کہ ہماری زندگی میں کون سی غلطی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے میرا بچہ میری بات کو نہیں مانتا ہے, جس کی وجہ سے میری بیوی میری بات نہیں سنتی ہے, میرا جانور میرے کنٹرول سے باہر جا رہا ہے. یہ حالت تھی میرے بھائیوں. آج سماج کے اندر یہ نشے کا کاروبار جو چل رہا ہے, ہمارے جوان بچے یعنی بھائی اور بہنیں بھی دوسروں کی سنگت میں آ کر کے نشے کی لت میں ڈوبتی چلی جا رہی ہیں. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, بس اپیل ہے آپ سے, درخواست ہے آپ سے, عاجزانہ مخلصانہ ادب کے ساتھ میرے بھائیوں, اللہ کی قسم ہے وقت سے پہلے کنٹرول کر لو قبل اس کے کہ پانی سر سے اوپر چلا جائے. اے سرپرستوں, اے باپوں, اے ماؤں, اے ذمہ داروں, اے جماعت کے لوگوں, جماعت کے ہمارے بھائیوں کی ذمہ داروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایک پورا سروے کر کے تربیت کا انتظام کرے. گناہوں کی قباحت, گناہوں کی صناعت اور نشے کی لت کی جو برائیاں ہیں اسے کھول کھول کر کے بتلایا جائے, سمجھایا جائے. میرے بھائیوں اگر اس میں ہم نے قدم نہیں بڑھایا, ہم نے اپنی ذمہ داری نہیں سمجھی, تو وقت دور نہیں ہے کہ جب پورا سماج اس نشے کی لت میں چلا جائے گا. یاد رکھیں میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں ایک تو یہ یاد رکھیں کہ حرام کا کاروبار کر کے عبادت کی پابندی کرنا یہ بہت بڑا دھوکہ ہے, بہت بڑا دھوکہ ہے. یاد رکھو یہ اکاؤنٹ الگ وہ الگ, اس کی بنیاد پر وہ معاف نہیں ہوگا, اس کی بنیاد پر یہ معاف نہیں ہوگا. کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نمازوں کی وجہ سے یہ نشہ بیچ کر کے, ایکسپورٹ امپورٹ کر کے ہماری نجات ہو جائے گی. نہیں, اللہ تبارک و تعالی کا حساب و کتاب الگ ہے, اللہ کی عبادت کا اکاؤنٹ الگ ہے. حساب و کتاب لے کے اللہ فارغ کر دے گا. اس کے بعد یہ جرائم جو اللہ کی محرمات ہیں اس کا حساب و کتاب الگ ہوگا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے عزیزوں کو, ہمارے چھوٹے چھوٹے نونہالوں کو, ننھے بچوں کو جن کو ایم ڈی کے چکر میں پھنسایا جا رہا ہے, جن کو چھوٹی چھوٹی شیشی میں ظالموں نے چاکلیٹ کے برابر پیسے میں بیچنا شروع کر دیا ہے, اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کو اس لت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی سرپرستوں کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی جماعت
کی ذمہ داروں کو اپنی کوششیں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر شخص ذمہ دار ہے, میرا بچہ ہے, اس کا بچہ ہے, فلاں کا بچہ ہے, نہیں, وہ قوم کا بچہ ہے, مسلمان کا بچہ ہے, سماج کا حصہ ہے. اس کی بربادی میری بربادی ہے, اس کی تباہی قوم کی تباہی ہے. یہ اجتماعی سوچ ہونی چاہیے. صرف اجتماعیت, اتحاد, اس کی رٹ لگانے سے کوئی اجتماعیت نہیں ہوتی. اجتماعیت کا مطلب یہ ہے ہر شخص ذمہ دار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کل قیامت کے دن پوچھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو سب سے حساب و کتاب دلوائے گا. یاد رکھو, اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے, عقیدے کا فتنہ, منہج کا فتنہ, افکار کا فتنہ میرے بھائیوں, اور اخلاق و کردار کا فتنہ, حرام کا فتنہ, ان سارے فتنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کو, پوری قوم کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. خاص طور پر جوانوں کو, ہمارے عزیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس لت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین, آمین رب العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اخیر میں پھر التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لت سے بچائے. یہ وہ لت ہے جس لت کی وجہ سے پوری قومیں تباہ ہو گئی. تاریخ پڑھ کر کے دیکھو نشے کا انجام کیا ہوتا ہے, اور ہمیں نہ معلوم ہے, ہمیں نہیں معلوم ہے, دشمنوں کو خوب معلوم ہے کہ نشے کے ذریعے سے اس قوم کا کیا حال ہوگا. اور وقت نہیں, ورنہ میں آپ کو یہودیوں کی باتیں بھی کوٹ کر کے بتاتا کہ بڑے یہودیوں نے کیا کیا کہا ہے اس حوالے سے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہم زندہ رہیں ایمان پر, استقامت کے ساتھ زندہ رہیں, ہماری موت, ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو, سنت پر ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہو, اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ اور تابعین کے نقش قدم پر ہو. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.